امام علی علیہ السلام خاموشی کے بارے میں فرماتے ہیں، خاموشی تمہیں وقار دیتی ہے اور عذر خواہی کی زحمت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ خاموش رہو، محفوظ رہو گے۔ خاموش رہو تاکہ تمہاری فکر پوشیدہ رہے یا روشن ہو جائے۔ عمر بھر کے لیے خاموشی اختیار کر لو تاکہ تمہارا امر عظیم ہو جائے۔ خاموشی کو اپنا شعار بنا لو کہ اس کا معمولی فائدہ سلامت اور حفاظت ہے۔ تم خاموشی سے جدا نہ ہونا، نجات و سلامت تم سے جدا نہیں ہوگی، اور اپنے نصیب سے جدا نہ ہو تو بے نیازی اور عزت و بزرگی تم سے جدا نہ ہوگی۔ خاموشی اپنے لیے لازم سمجھو اور تھوڑی روزی کی قناعت پر صبر کرو کہ دنیا و آخرت میں عزت پاؤ گے یا مالدار ہو جاؤ گے۔ بہترین خاموشی لغزشوں سے یا ان باتوں کے ذکر سے باز رہنا ہے جو لغزش کا باعث ہوتی ہیں۔ جس وقت بات کرنا یا بولنا مناسب نہ ہو، اس وقت کلام کی بلاغت سے خاموشی قابل تعریف ہے۔ خاموشی وقار ہے اور بیہودہ بات ننگ و عار ہے۔ خاموشی نجات کا سبب ہے۔ خاموشی فکر کا سرسبز باغ ہے۔ خاموشی بردباری کی دلیل ہے۔ خاموشی وقار اور سلامتی ہے۔ فکر و تحمل کے بغیر خاموشی گونگا پن ہے۔ خاموشی شرافت کی دلیل ہے اور عقل کا پھل ہے۔ خاموشی علم کی زینت اور بردباری کی علامت ہے۔ گر کلام میں بلاغت ہے تو خاموشی میں لغزش سے سلامتی ہے۔ خاموش اسی شخص کو کہا جا سکتا ہے جو جواب دینے پر قادر ہو، ورنہ دوسری صورت میں بولنے سے عاجز کہنا زیادہ مناسب ہے۔ اگر تم کوئی بات کہو گے تو تم اس کے غلام بن جاؤ گے، اور اگر اسے روک لو گے تو اس کے مالک ہو جاؤ گے۔ خاموشی سے وقار بڑھتا ہے۔ اکثر خاموشی کلام سے زیادہ بلیغ ہوتی ہے۔ خاموشی سلامتی کا باعث ہے۔ جو خاموشی اپنے بعد تمہارے لیے سلامتی لاتی ہے، وہ اس گویائی سے بہتر ہے جو اپنے بعد تمہارے لیے پشیمانی لاتی ہے۔ جو خاموشی تمہیں کرامت و عزت کا لباس پہناتی ہے، وہ اس قول سے بہتر ہے جس سے پشیمانی ہوتی ہے۔ جو خاموشی تمہیں وقار عطا کرتی ہے، وہ اس بات سے بہتر ہے جو تمہارے لیے ننگ و عار کا باعث ہوتی ہے۔ جس خاموشی کا انجام قابل تعریف ہو، وہ اس کلام سے بہتر ہے جس کا انجام مذمت ہو۔ تمہاری خاموشی یہاں تک کہ تم سے بولنے کی خواہش کی جائے، تمہارے بولنے سے بہتر یہاں تک کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ جاہل کی خاموشی اس کا پردہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو سوائے ذکر خدا کے خاموش رہتا ہے۔ تمہارے لیے خاموشی ضروری ہے کیونکہ وہ تمہارے لیے سلامتی لاتی ہے اور تمہیں پشیمانی سے بچاتی ہے۔ برائیوں کا پردہ خاموشی ہے۔ زیادہ خاموشی تمہارے وقار کا سبب ہوتی ہے۔ عجز و توانائی کے بغیر بہت زیادہ خاموش رہو، بے شک خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کا پردہ ہے۔
جو خاموشی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے وہ سرزنش اور ملامت سے محفوظ رہتا ہے۔ جو خاموشی کو اپنا وتیرہ بنا لیتا ہے وہ دشمنی سے محفوظ رہتا ہے۔ جو فضول گوئی سے باز رہتا ہے مرد اس کی عقل کی گواہی دیتے ہیں۔ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا۔ بردباری کا بہترین ساتھی خاموشی ہے۔ خاموشی جیسی کوئی بردباری نہیں ہے۔ خاموشی کسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ خاموشی جیسا کوئی وقار نہیں ہے۔ خاموشی سے بڑا خزانہ دار نہیں ہے۔ حکمت بیان نہ کرنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ باطل گوئی میں بھی کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حق کے بارے میں خاموش رہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جیسا کہ نادانی والی بات کہنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ جو خاموش رہا وہ محفوظ رہا اور اس شخص کی مانند فائدے میں رہا جو بولتا ہے۔